شہباز شریف صاحب نے جو ہے سپریم کورٹ کو 2 خط لکھے ہیں اور دونوں خط میری نظر میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر ملک کا انتظام چلانا ہے تو اقتدار کے ساتھ اختیار بھی ملنا چاہیے. اب جا کے خان صاحب کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے. آرمی چیف کی توسیع کے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ $1 ملین کا سوال ہے. میں تو کبھی بھی اتحادی حکومت نہیں بناؤں گا. اب یہ پھر کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا کل یہ پھر بنائیں گے اتحادی حکومت. یہ جن سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ انہی کو برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. جو احتجاج ہو رہے تھے اس کو جناب آج ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. صرف یہ کہا گیا کہ اسلام آباد کی حد تک جو ہے وہ احتجاج ہوگا. تو یہ گل ایتھے تک آ گئی ہے نا تو صلح ہی کر لو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بہت خبریں ہیں میرے پاس. پچھلے 8-10 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ اتنی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو احتجاج تھا جس کی وجہ سے پورے پاکستان کو مصیبت آئی ہوئی تھی ان کے احتجاج کی وجہ سے, اسے کال آف کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ پریشر برداشت نہیں کر سکے. اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں کافی ڈیٹیلز کے ساتھ, کیونکہ اتنی ویڈیوز آئی ہیں جو یہ لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کا جو ریاکشن آیا ہے اس کو ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ذرا کچھ دیگر خبریں ڈسکس کر لیں. ایک تو وفاقی حکومت نے کل جناب عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے. اقبال ڈے کے حوالے سے جو ہے اس عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے. یہ تعطیل جو ہے یہ پہلے ختم ہو چکی تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ چودھری نثار علی خان کے دور میں جو ہے اس تعطیل کو ختم کر دیا گیا تھا, لیکن اب جا کے جو ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو احتجاج وغیرہ ہو رہا تھا اس چکر میں جو ہے حکومت نے کہا چلو اس کو اناؤنس کر دیں. ایک تو یہ, دوسرا ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کل سیمی فائنل ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا دوپہر 1 بجے, تو ساتھ وہ بھی شامل ہو گیا. بلکہ اس کی بازگشت تو آج سپریم کورٹ میں بھی سنائی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی کیس کی جو سماعت ہے کل کی ڈیٹ پڑ رہی تھی تو وہ اس کے اندر بھی یہ دلیل دی گئی کہ جناب کل تے نہ رکھو تاڑی مہربانی, کل میچ ہونے لگا ہے. کل ظاہری بات ہے 1 بجے جو ہے وہ پورے پاکستان کی نظریں جو ہے وہ ٹی وی کی طرف ہوں گی. دوسرا ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, انہوں نے آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ آج کل میری جو ریسنٹ سیاسی پوزیشنز ہیں اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ مجھ سے زیادہ خوش نہیں تھی. ایک سینئر پارٹی رہنماز کی میری آج ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ سینٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. میں نے کہا ہے جی بالکل حاضر ہے میرا استعفیٰ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں جو ہے وہ اپنا استعفیٰ جمع کروا دوں گا. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو ہے وہ اپنی سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی استعفیٰ دے رہے ہیں, ان سے بھی الگ ہو رہے ہیں, یا صرف اپنی سینٹ کی سیٹ سے جو استعفیٰ دے رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے ان کے پاس جو تھا وہ بلاول بھٹو کی ترجمانی کا چارج بھی ان کے پاس ہوا کرتا تھا, لیکن اس کے بعد ان کی کچھ انٹرنل رفٹس ہوئی تھی غالباً, جس کی وجہ سے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. بعد میں ان کو یہ عہدہ واپس نہیں کیا گیا تھا. جب سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ ٹویٹس کیے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا ریزگنیشن دینے کا فیصلہ کیا, پی ٹی آئی بڑی خوش ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا چھا گیا, کمال ہو گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ویسے بھی فواد چوہدری صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. پلیز اس کو اس کانٹیکس میں مت لیجیے گا کہ میں کوئی برے سینس میں کہہ رہا ہوں. سیاسی جماعت, میں آپ کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ انفرادی حیثیت میں, ذاتی حیثیت میں ان لوگوں کے بڑے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں. دوستانہ کیا آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں. میں نے مطلب وٹا سٹا بھی میں نے دیکھا ہوا ہے, 2 مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان جو ہے میں نے وٹا سٹا بھی دیکھا ہوا ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, یہ دوستیاں وغیرہ چلتی ہیں. تو پی ٹی آئی اس پہ بڑی خوش تھی کہ جی مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہے وہ چھا گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بارے میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ریسنٹلی, اور یہ ابھی جو ریسنٹ پوزیشنز لی تھی وہ تو پوزیشنز لی تھیں بیسکلی اعظم سواتی کے معاملے کے اوپر, جس کی وجہ سے ذرا تھوڑا سے کنٹروورسی کے اندر آئے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک ناقابل برداشت چیز ہے جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے فیور میں جو ہے وہ کافی حد تک یہ بات گئی تھی. میں یہ بات بالکل آپ کو تصدیق کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ کئی سالوں سے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو جو ہے وہ نون لیگ کے اندر لینے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے, لیکن خاص طور پہ جو پنڈی کی لیڈرشپ ہے, پنڈی اسلام آباد کی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی, وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو جو ہے وہ آنے نہیں دیتے, اور وہ انہوں نے بڑا ریزسٹ کیا کہ نہیں جی ان کو نہیں آنے دینا. تو بہت سے لوگ اس وقت جو چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ کے اندر وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ اب پی ٹی آئی کی طرف شاید چلے جائیں. ابھی ظاہری بات ہے کہ ان کا سیاسی کریئر ہے, ابھی تک انہوں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں. دوسری جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے, ووٹرز کے لیے بڑے پسندیدہ ہیں, اور وہ ہیں اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب آج وہ عمران خان صاحب کے زمان پاک میں ویسے بھی ہمسائے ہیں, ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں, تو وہ آج اپنے گھر سے نکلے اور واک کر کے عمران خان صاحب کے پاس گئے ان کا حال چال پوچھنے کے لیے.
اور ان کی خیریت دریافت کی انہوں نے. اعتزاز احسن صاحب بھی جو ہیں وہ پچھلے کئی مہینوں سے کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی ان کی جو پوزیشنز رہی ہیں بڑی پرو پی ٹی آئی پوزیشنز رہی ہیں, اور بہت سے لوگوں نے ایون پیپلز پارٹی کے اپنے اندر لوگوں نے جو ہے وہ ان کی ان پوزیشنز پہ بڑا اعتراض کیا ہے کہ جی آپ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ اپنی پوزیشن لیتے ہیں. بہرحال میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے, اعتزاز صاحب ہمیشہ سے جو ہیں وہ دبنگ قسم کے آدمی ہیں, وہ اپنی ہی پوزیشنز لیتے ہیں. اس میں ان کے بلکہ پارٹی کے اپنے اندر لوگوں نے پبلک پوزیشن لیتے ہوئے اعتزاز صاحب کو جو ہے وہ بڑا ہٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے تو یہاں تک ڈیمانڈ کر دیا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جانا چاہیے, اور ان کی اور اس کی ریزنز یہ تھی کہ ریسنٹلی انہوں نے نواز شریف شہباز شریف کے حوالے سے جو باتیں کہی تھیں اس حوالے سے بھی بڑا پریشر آیا تھا ان کے اوپر, لیکن پیپلز پارٹی نے پھر بھی ریزسٹ کیا. ٹاپ لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں جی ہمارے سینئر رہنما ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا, اور نہیں ہوا. اعتزاز احسن صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا, اور یہ ان کی مرضی ہے. آج وہ عمران خان صاحب کے پاس گئے, انہوں نے ان کا حال چال پوچھا. اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہمارا اور اعتزاز احسن کا نظریہ ایک ہی ہے, ان کا مستقبل ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن ماضی میں میرے وکٹ کیپر ہوا کرتے تھے, یہ کرکٹ کو بخوبی جانتے ہیں. کرکٹ کا اس سے کیا تعلق؟ اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی جب عمران خان پر وزیر آباد میں فائرنگ ہوئی اس وقت وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہی عمران خان پر فائرنگ کی اطلاع ملی تو انہماک سے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ملزم نوید کے ویڈیو بیان کے بعد مجھے فون آیا تو میں نے کہا کہ طوطا بول رہا ہے, مطلب وہ جو شخص جس نے فائرنگ کی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا. اچھا, اعتزاز صاحب کے علاوہ عمران خان صاحب سے چند صحافیوں نے بھی آج ملاقات کی ہے وہاں پہ ان کے زمان پاک والے گھر میں. یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے دنوں میں کل میرے خیال میں آفتاب اقبال صاحب سے بھی مل کے آئے تھے, آج کچھ دیگر صحافی بھی گئے ہیں ان سے ملنے کے لیے. چند جو دو چار باتیں اس کے اندر انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم تھا مجھے ماریں گے, اس لیے پہلے ہی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی. جب مضبوط ہونے لگے تو دوسرا منصوبہ بنایا گیا. دوسرا منصوبہ سلمان تاثیر کی طرح مجھے قتل کرنے کا بنایا گیا. اس حوالے سے جلسے میں بھی بتایا کہ ان کا کیا پلان ہے. معلوم تھا گجرانوالہ ہے, گجرات میں ہوگا. یہ ساری باتیں پہلے ریپیٹ ہو چکی ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ملزم نوید کی حفاظت کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی لگا دی ہے. ملزم کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. سعد رضوی نے خود کو ملزم نوید کے بیان سے بہترین انداز میں علیحدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہاں, انہوں نے کہا کہ اگر ملک کا انتظام چلانا ہے تو اقتدار کے ساتھ اختیار بھی ملنا چاہیے. اب جا کے خان صاحب کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ جی انتظام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ ساتھ اختیار بھی ملنا چاہیے. میرا فوج سے کوئی ایشو نہیں, صرف احتساب کے مسئلے پر مسئلہ ہوا ہے. سو بیسکلی انہوں نے فوج کے اوپر یہ الزام آپ انڈائریکٹلی پہلے بھی ویسے بول چکے ہیں کہ جی انہوں نے الزام یہی لگایا کہ جی احتساب جو ہے وہ فوج نہیں ہونے دیتی. یہ بیسکلی یہ ڈائریکٹلی الزام یہ ہے. آرمی چیف کی توسیع کے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ $1 ملین کا سوال ہے, اور جواب پتہ نہیں انہوں نے کیا دیا, مجھے یہ نہیں پتا. $1 ملین کا سوال ہے پہ جواب نہیں دیتا. عمران خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ کبھی اتحادی حکومت نہیں بننی چاہیے ورنہ ہمیشہ بلیک میل ہوتے رہیں گے. یہ بات انہوں نے پنجاب کے اندر بیٹھ کے ایک اتحادی حکومت کے انڈر ہی, جس میں اس وقت بھی ان کی جماعت ایک اتحادی حکومت ہے, اس وقت بھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی اتحادی حکومت ہے, اس کے حوالے سے مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اتحادی حکومت نہیں بننی چاہیے ورنہ ہمیشہ بلیک میل ہوتے رہیں گے. 2/3 اکثریت ہو تو وزیر اعظم مضبوط ہوتا ہے اور بہتر انداز میں کارکردگی دکھا سکتا ہے. فارمولا ویسے پوری دنیا جانتی ہے, اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھا میں آپ کو یہ بھی بات آج لکھ کے دے دوں, یہ بات میری طرح لکھ لیجیے گا. یہ کل کو بھی ان کو اتحادی حکومت بنانی پڑی نا, پھر بھی بنائیں گے. یہ کل کو بھی اتحادی حکومت ہی بنائیں گے. یہ اس طرح کی باتیں 2018 سے پہلے بھی یہی کرتے تھے, ایسے ہی کہتے تھے کہ میں تو کبھی بھی اتحادی حکومت ہی بناؤں گا. اب یہ پھر کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیجیے گا, کل یہ پھر بنائیں گے اتحادی حکومت, دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ اچھا اب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو آج انہوں نے چند ٹویٹس کی ہیں عمران خان صاحب نے, اس سے بڑا ایک کوڈڈ لینگویج میں نے ایک چیز جو ہے وہ ڈی کوڈ کی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا مزے کا خیز FIR کے معاملے پر تو میرا موقف میرے وکلا دیں گے. میں اپنی تمام عمر اپنے ملک کے بارے میں خوشحال فلاحی ریاست کا خواب دیکھتا آیا ہوں اور میری تمام تر توجہ اپنی قوم کے لیے اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوششوں سے عبارت ہے. اب آج قوم بیدار ہو چکی ہے اور عدل و انصاف اور قومی آزادی و خود مختاری کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس کی حمایت میں کھڑی ہو چکی ہے. اب جب کہ ہم منزل کے اتنا قریب پہنچ چکے ہیں, کوئی خوف یا میری جان کو لاحق کوئی خطرہ میرے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتا. آگے ذرا غور سے سنیے گا. ہمارے پرامن احتجاج اور گفت و شنید کا محور و مرکز صرف پاکستان کی حقیقی آزادی ہے. گفت و شنید کا محور, ٹھیک ہے. پاکستان کے مستقبل کے لیے تحریک انصاف کے دروازے تمام جمہوریت پسند قوتوں کے لیے کھلے ہیں.
کہ عدل و انصاف, قانون کی حکمرانی اور بیرونی غلامی سے آزادی جو ہماری حقیقی آزادی کا ہدف ہے کے لیے ہماری جد و جہد میں شامل ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پائن پیچھے مذاکرات چل رہے ہیں. یہ سمپل سی اس کی ڈیکوڈنگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پیچھے مذاکرات چل رہے ہیں. تو برائے مہربانی آپ لوگ, وہ خاص طور پہ وہ آنٹیاں جو ادھر انگلینڈ کے اندر احتجاج کرتی ہیں نا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں, انہوں نے ان کو ابا حضور بھی بنا دیا تھا اور وہ سب کچھ کر لیا تھا. دھیان کیجیے گا, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کپتان پیچھے جو ہے بیٹھ کے گلاں کردہ پہ ہے. بلکہ اسی سے ریلیٹڈ ایکچولی وہ سلمان احمد صاحب کی بھی ایک ویڈیو حامد میر صاحب نے اپنے شو کے اندر چلائی, جس میں وہ یہ فرماتے ہیں, سلمان احمد صاحب بلکہ اپیل کر رہے ہیں میجر جنرل فیصل سے کہ جناب آپ کے ساتھ تو میری 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی اور سویلین ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر بات ہوئی تھی, اور بڑا اچھا جو ہے وہ آپ نے مجھے میرے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہے تھے, تو اب جو ہے وہ آپ کو ذرا دکھانا پڑے گا, آپ کو دکھانا ہے, آپ برائے مہربانی آپ کچھ کیجئے قوم کے لیے. تو بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جن سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ انہی کو برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. سلمان احمد صاحب بھی جو ہے میجر جنرل فیصل کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا, مطلب عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دنیا جہان کی انہوں نے باتیں کر دی, وہ ان کو نامنیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں ایف آئی آر کے اندر. پیچھے بیٹھ کے سلمان احمد صاحب جو ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اچھا, آف آل دا پیپل سلمان احمد, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, نو آفینس ٹو سلمان احمد صاحب, لیکن سلمان احمد صاحب نے آج تک الیکشن نہیں لڑا ہوا, آج تک الیکشن نہیں لڑا کسی سیٹ کے اوپر, اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں میجر جنرل فیصل کے ساتھ جا کے. تو جے گل اتنے تک آ گئی ہے نا تو صلح ہی کر لو, میں ہی کہاں گا کہ صلح ہی کر لو. جے ہونا اتنے تک, اس پہ ایک بڑا ہی عجیب قسم کا لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے, لیکن وہ میں سنا نہیں سکتا, ہے بڑا عجیب سا لطیفہ. وہ ایک دفعہ بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا, میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ وہ دوسری ورلڈ وار شروع ہو گئی تو انگریز جو ہے نا وہ فوجی ڈھونڈنے کے لیے مختلف گاؤں وغیرہ میں چلے گئے, تو زبردستی جو ہے وہاں سے گاؤں کے لوگوں کو جو ہے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. بس میں یہاں تک ہی کروں گا. تو اس کے اندر اینڈ پہ جا کے باقی سارا پورشن سینسر کر کے وہ ایک شخص کی ماں نے کہا کہ ملکہ نو جا کے کہے کہ جو گل اتنے تک آ گئی ہے نا تو بہتر ہے کہ تو صلح ہی کر لے. تو میں بھی بس صرف اتنی بات کہوں گا, اس سے آگے نہیں میں کچھ کہوں گا. اچھا, اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, اچھا ذرا سب سے پہلے ذرا آ جائیں, یہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو احتجاج ہو رہے تھے اس کو جناب آج ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. صرف یہ کہا گیا کہ اسلام آباد کی حد تک جو ہے وہ احتجاج ہوگا, باقی تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ احتجاج, سڑکیں بند وغیرہ سلسلہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اب اس کی وجہ جو ایک سامنے آ رہی ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت گالیاں پڑی ہیں, بہت زیادہ گالیاں پڑی ہیں, مطلب ٹنوں کے حساب سے, جسے کہتے ہیں نا آپ, ٹنوں کے حساب سے لوگوں نے لا کے یوں کر کے گالیاں رکھی ہیں کہ تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے. اس طرح حقیقی آزادی ہے, کس قسم کی آزادی ہے کہ سڑکوں کو قید کر کے تم لوگ آزادی حاصل کر رہے ہو. بلکہ اس کے اندر ایک بزرگ خاتون شہری جو تھیں ان کی ایک ویڈیو بھی بلکہ سامنے آئی, اور اس ویڈیو کے اندر بیسکلی جہاں پہ فیاض الحسن چوہان صاحب اپنا اڈا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا, تے روٹی کھا رہے سی اتنے بیٹھ کے, وہاں پہ اس خاتون نے آ کے وہاں پہ احتجاج کیا. میں چاہوں گا وہ ایکچولی آپ احتجاج دیکھیے کہ وہ خاتون کیا گڑگڑا رہی ہے, اس کے بعد میں آگے بات کرتا ہوں. یہ آپ نے گفتگو سنی. اچھا, آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ بزرگ خاتون شہری آئی ہوئی ہے, وہ بلبلا رہی ہے اس وقت کہ یہ کیا تم لوگوں نے مصیبت ڈالی ہے. فیاض الحسن چوہان نے روٹی نہیں چھڈی, اپنی روٹی نہیں چھوڑنی بھائی. روٹی جب آ گئی ہوئی ہے تو چھوڑتی تو ٹھنڈی ہو جانی. یہ نہیں ہوا کہ آ کے اس خاتون کو ذرا سہارا دے دے کہ بی بی تیری مہربانی, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, ساڈا جڑا کپتان ہے نا وہی بڑا تتا ہے, وہ مانتا نہیں, کی کریے, کم از کم اس کو جا کے سمجھائیں ہم. لیکن چوہان صاحب کی کس نے سننی ہے؟ چوہان صاحب کی کوئی سنتا وہاں پہ؟ آپ کے خیال میں خان صاحب نے سننی تھی؟ تو چوہان صاحب نے روٹی نہیں چھوڑی. دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ تر سیاستدان کبھی نہیں چھوڑتے, ایک کرسی, دوسری روٹی. تو چوہان صاحب نے روٹی نہیں اپنی چھوڑی. بہرحال یہ تو صرف ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو آپ نے اس خاتون کا دیکھا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مجھے فون آئے, میسیجز آئے, سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بیانات پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے چند لوگوں سے میری بات ہوئی,
مطلب حکومتی جو عہدیدار تھے. انہوں نے کہا کاش یہ اسی طرح ہی بیٹھا رہے. میں نے کہا یار آپ کیا کس قسم کی بات کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کا حال دیکھیں, لوگوں کا حال ہے. انہوں نے کہا دیکھیں کے پی پنجاب یہ تو ہمارے انڈر نہیں ہے, یہ ساری انتظامیہ عمران خان صاحب کے اپنے انڈر ہے. اپنی حکومت کے اندر ہی اپنے ہی شہروں کی سڑکیں جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو گالیاں پڑیں, پاکستان تحریک انصاف کو گالیاں پڑیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں یہ کنٹینیو کرے اسی طرح. تو وہ شکر ہے کسی نے ہوش کے ناخن دیے ہوں گے, پریشر ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ کسی نے کہا ہوگا کہ بھجن آپ کی مہربانی سڑکیں کھولیں, لوگ گالیاں دے رہے ہیں, ٹنوں کے حساب سے گالیاں پڑ رہی ہیں ہمیں, تو برائے مہربانی سڑکیں کھولیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ سڑکیں کھولنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو 2 خط لکھے ہیں, اور دونوں خط میری نظر میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کی وجہ پہلے میں آپ کو خط بتاتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا مجھے کیوں فیل ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کیوں ہے, اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ایک خط تو انہوں نے لکھا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ اس کی جو ہے وہ پوری تحقیقات, جس طرح شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا پریس کانفرنس کے اندر, اس حوالے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے لکھا ہے. 5 سوال اس کے اندر لکھے گئے ہیں. 5 سوال. پہلا سوال یہ ہے, which law enforcement agencies were responsible to provide security to the convoy, whether security protocols and other standard operating procedures were put in place to secure the convoy and whether these protocols were adhered to. یعنی کہ کون سی سیکورٹی ایجنسی تھی جس کی ذمہ داری تھی عمران خان صاحب کو سیکورٹی دینا, اور کیا اس نے تمام تر پروٹوکالز جو ہیں وہ نبھائے یا نہیں نبھائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہانی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی طرف, یہ آٹومیٹکلی اسی طرف جائے گی. اور پنجاب پولیس کس کے انڈر آتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر آتی ہے. دوسرا سوال, what are the facts of the incident itself? Reports of multiple shooters on the scene and retaliatory firing, total number of victims and the nature of their injuries. یہ کیا ہے کہ یہ تعین کیا جائے کہ جناب ایکچولی فائرنگ کتنے لوگوں کی جانب سے ہوئی ہے. عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا خیال میں وہاں سے 2 یا 3 شوٹر تھے, ایک نہیں ہے نوید, اس کے علاوہ بھی 2 شوٹرز تھے. تو اس کی بھی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ بھی پتہ کروایا جائے کہ فائرنگ کس کی جانب سے کس طرف ہوئی ہے, کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, یہ ساری تفصیلات جو ہیں سامنے آئیں. تیسرا سوال, whether law enforcement agencies and administrative authorities complied with prescribed investigation, evidence collection and handling procedures following the incident. If not, what procedural lapses took place and which administrative authorities, law enforcement agencies or provincial government functionaries are responsible for the same. واقعے کے بعد تمام تر ایویڈنس کیا اکٹھا کیا گیا, تمام تر جو لوازمات ہوتے ہیں کیا ان کو پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا, اور اگر نہیں کیا گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ اس وقت بات کی تھی کہ سب سے بڑی بات جو لیپس آیا تھا وہ تو یہ تھا کہ کنٹینر کے اوپر جیو کا ہی رپورٹر چڑھ گیا تھا. جیو کا رپورٹر چڑھ کے وہاں سے جو ہے ایز لائیو ریکارڈ کر رہا تھا. یہ سب سے بڑا سیکورٹی لیپس تو یہ ہے. مطلب ایک جائے حادثہ ہے, پولیس کو چاہیے کہ اس جگہ کو کارڈن آف کرے, وہاں پہ اب اس کے علاوہ بندہ کوئی نہیں جانا چاہیے, وہاں پہ صرف فورینسکس کے بندے جانے چاہیے جو جا کے وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کریں, ان کو نہیں جانے دیا, رپورٹر تسی اتنے بھیجتا ہے. چوتھا, whether the investigation into the incident is being deliberately impeded, if yes, by which actors and why. کیا اس کی تحقیقات کو جان بوجھ کے جو ہے وہ رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اگر ہاں تو کون کر رہا ہے. پانچواں, whether the shooting was a result of criminal conspiracy hatched to assassinate the PTI chairman or the act of a lone shooter. Who are the actors responsible in either scenario? کیا یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے یا یہ کسی ایک شخص کا انفرادی فعل تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے, اور اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کون کون سے کردار جو تھے وہ اپنا کام کر رہے تھے. یہ سارے سوال یہ وزیر اعظم کی جانب سے لکھے گئے ہیں. میں اس کے اندر چاہوں گا, میرا خیال میں میری ایک رائے ہے, عمران خان صاحب کو چاہیے 5 سوال اپنے بھی بیچ میں ڈلوا دیں. ظاہری بات ہے وہ تو وکٹم ہے نا سارے معاملے کے, تو 5 سوال وہ بھی اس میں ڈال دیں. اب ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کافی حد تک کلیئرٹی ہے اس کے اندر, اور خود عمران خان صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں خود اس کو ویلکم کرتا ہوں اس چیز کو, کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ کے پاس یہ جانا چاہیے معاملہ. اب یہ سارے سوالوں کے جب جواب آ جاتے ہیں, اگر میں ویسے سوال کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے تو اٹھا کے سارے معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا کہ جی آپ تحقیقات کریں. اگر وہ بیچ میں ملوث ہوتے, جس طرح عمران خان صاحب ان کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا نام FIR میں ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دماغ خراب ہے کہ وہ جا کے سپریم کورٹ کو کہے گا بھائی جان تحقیقات کریں.
جا کے میرے بارے میں تحقیقات کریں. ایک قسم کا یہ وہی ہے نا, کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پیچھے جو ہیں یہ 3 لوگ کام کر رہے تھے, شہباز شریف, رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل. تو یہ شہباز شریف خود ہی جا کے سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں ہاں جی آپ ہمارے خلاف تحقیقات کریں. تو اس تحقیقات کی جب بھی رپورٹ آئے گی, یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کافی پرابلماٹک ہو سکتی ہے. دوسرا ایک اور لیٹر جو لکھا گیا ہے وہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے لکھا گیا ہے, ان کی شہادت کس طرح ہوئی اس حوالے سے بھی لکھا گیا, اور 5 سوال اس کے اندر بھی شامل ہیں. ایک, what were the modalities of Mr. Arshad Sharif's departure from Pakistan in August 2022? Who are the persons involved in facilitating his departure? کن حالات کے اندر ارشد شریف صاحب اگست 2022 میں پاکستان چھوڑ کے گئے, اور کون کون سے افراد اس کے اندر ملوث تھے جنہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, سہولت کاری کا کام کیا ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے باہر نکالنے میں. دوسرا سوال, whether any law enforcement agency or federal provincial administration was aware of any threats to Mr. Sharif's life, and what measures, if any, were taken to mitigate any risks? کہ کیا کسی ایجنسی کو یہ ارشد شریف صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات تھے, اور اگر تھے تو انہوں نے ان تھریٹس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا, اور کیا کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کی ارشد شریف صاحب کو یا نہیں. تیسرا, what were the reasons and circumstances which led to Mr. Arshad Sharif's departure from UAE to Kenya? کہ وہ متحدہ عرب امارات سے کینیا کن حالات کے اندر گئے اور کیوں گئے. چوتھا, what are the facts of the shooting incident which led to Mr. Sharif's death? کہ وہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے سارے مطلب اس واقعے کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ بھی سامنے آنی چاہیے. پانچواں, whether the unfortunate death of Arshad Sharif in Kenya was in fact one of mistaken identity, or was there any foul play involved? کیا بیسکلی غلط شناخت کی وجہ سے واقعہ پیش آیا یا اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ تھا, اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. تو یہ 2 لیٹرز جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. میرا خیال میں بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ پرائم منسٹر کی جانب سے یہ لکھا گیا. البتہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی ارشد شریف صاحب کے اس معاملے کے حوالے سے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ غلط شناخت کا نہیں ہے, اور کینیا کی پولیس کا موقف ثابت نہیں ہوتا کہ ارشد شریف کو غلط شناخت پر قتل کیا گیا, انہیں ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے. اگر یہ قتل ہے تو بظاہر 2 بندے وقار اور خرم اس سے باہر نہیں ہو سکتے. ارشد شریف پر فائر کرنے والے کو یہ معلوم تھا کہ ارشد کون ہے اور کس سائٹ پر بیٹھا ہے. بادی نظر میں ارشد شریف کا قتل ملی بھگت لگتی ہے. تو یہ خود مطلب اب حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ حکومت اس کی جو ہے نا وہ تہ تک جانا چاہتی ہے, جو کہ میرا خیال میں بہت اچھا فیصلہ ہے پوری صحافتی برادری کو, اور اس کے اوپر جو سیاست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میرا خیال میں اسے بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے, اور اچھا فیصلہ ہے کہ اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.